یہ میرے بھائیوں، میں نے چونکہ گیا ہوں ملک میں تو بہت پھرا ہوں بچپن میں مدرسوں سے 2-3 بار میں بھاگا، اور رات کے ٹائم میں بیٹھ کے چونکہ بھاگا ہوتا تھا تو کسی کی نہ کسی لاری اڈے پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو میں اپنے آپ سے کہتا تھا یا اللہ سارے منڈے پڑھتے نے میں نس جانا۔ شرارتی بڑا سی، مینوں مار بڑی پیندی سی، حالانکہ اور بھی نسدے سن پر میں اپنے آپ کو کہنا سی۔ اور ہن جدوں میں راتاں نوں سفر کرنا جلسیاں تے تو میں کہنا اللہ نے بچپن جس نے واسطے نسایا سی کہ تینوں پھر نسانا ہے۔ تو خیر یہ لوگ اکثر جو ہے نا چندہ دینے لینے والے یہ سوچتے ہیں، سورہ یاسین میں آیا کہ کافروں نے یہ بات کہا، کافر جو امیر تھے انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو کھلا دیتا۔ شروع ہے نا، اور جن کو اللہ نہیں کھلا رہا ہم کیوں کھلائیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک جگہ میں نے فنڈ اکٹھا کیا مسجد کے لیے، وہاں میں خطیب تھا لاہور میں، تو وہاں ایک آدمی آیا کہنے لگا قاری صاحب ہر جمعے چندہ کرتے ہیں تسی تے ساڈے تے ٹیکس ہی لا چھڑے ہے۔ تو سورہ توبہ میں آیا کہ یہ بات منافقین کہتے تھے، جب حضور نے 8 مرتبہ ایک محفل میں چندہ اکٹھا کیا تو منافق کہتے تھے ساڈے تے ٹیکس لگ گیا ہے، تو وہ زکوٰۃ کو بھی ٹیکس کہتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی۔ اور عام جو ہے نا یہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کیوں خرچ کریں، اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہاں ایک بات کمال کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہو سبحان اللہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے، وانفقوا، اور مال خرچ کرو۔ ایمان کے بعد کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس لیے کہ میں نے تمہیں مال دے کے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ہائے ہائے، کیونکہ سوچے مالدار سوچے کہ وہ بھی تو 2 ٹانگوں والا ہے، 2 آنکھوں والا ہے، اسی معاشرے میں رہتا ہے، اس کو اللہ نے زیادہ کیوں مال دیا ہے؟ تجوریاں بھرنے کے لیے، تالے لگا کر رکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خود سارے خزانوں کا مالک ہوں، اور تجھے مال دے کے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ تو فالذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائیں گے، وانفقوا، اور جو مال خرچ کریں گے، لہم اجر کبیر، ان کو بڑا اجر عطا کروں گا۔ تو مالداروں کو اللہ نے مال میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے کہ تم لوگوں کو دیتے جاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ تمہیں میں نے دینے سے پہلے کمی نہیں آنے دی، تو دینے پر کمی کیسے آنے دوں گا؟ آخر میں بھی تو کافروں کو بھی دے رہا ہوں، دشمنوں کو بھی دے رہا ہوں، کیا مجھے میں کمی آئی ہے؟ تو جب تم میری خاطر میرے رسول کی محبت میں دو گے تو تمہیں کمی کیسے آنے دوں گا؟ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اور ساتھ ہی کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سب اللہ کا ہے۔ جب تم دو گے تو اللہ تمہیں کمی نہیں آنے دے گا۔ لا یستوی منکم، اور وہ برابر نہیں ہو سکتے، منکم تم میں سے، من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے۔ کلمے کی بات نہیں ہو رہی بھائی۔ لا یستوی منکم، وہ تم میں وہ برابر ہے کون؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا۔ بولو جہاد بھی، تو بدر میں گئے، احد میں گئے، تبوک میں گئے۔ یاد رکھو بدر کے شہید کربلا کے شہیدوں سے اعلیٰ ہیں، احد کے شہید کربلا کے شہیدوں سے اعلیٰ ہیں، حنین کے شہید کربلا کے شہیدوں سے، اور تبوک کے شہید کربلا کے شہیدوں سے۔ قیامت تک کوئی شہید ان شہیدوں کو نہیں پہنچ سکتا جن کو اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، مال خرچ کیا۔ اولئک اعظم درجہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے سب سے بلند درجے ہیں۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے اعلیٰ ہیں جنہوں نے بعد میں جہاد کیا ہے اور بعد میں مال خرچ کیا ہے۔ پر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ تیرے سب یاروں سے ہے، پہلے والوں سے بھی ہے، بولو بعد والوں سے
اور اس میں قیامت تک جو خرچ کرتے رہیں گے اللہ جنت کا وعدہ عطا فرما رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض دے حسنا، فیضاعفہ لہ، اللہ بڑھائے گا، وَلَهُ اجر کریم، اور اللہ تعالیٰ اجر کریم بھی عطا فرمائے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم، یہ سخاوت کا، ایمان کا، جہاد کا نور، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے پیچھے اور اوپر نیچے ہوگا۔ بشراکم الیوم، اس دن ان کو خوشخبریاں دی جائیں گی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بولو یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بھائی یہ سخیوں کے لیے ایک بات آ گئی کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مال دے کر اپنا نمائندہ بنایا ہے، جیسے حکومت وزیر خزانہ بناتی ہے، چلو وزیر خزانہ بناتی ہے تو وزیر خزانہ کو، جی بے شک وزیر خزانہ کو کنجوسی اچھی، یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب رہا ہو اور وہ تالے لگا کے بیٹھ جائے، وزیر خزانہ کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مال دے کر اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم ڈھونڈو، تلاش کرو، جہاں جہاں ضرورت ہو دروازے کھٹکا کے دیا کرو، میں تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا۔ تم میرے نمائندے ہو، میرے وزیر ہو، میرے خلیفہ ہو، میں تمہیں کمی، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سب کچھ تو اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کے اور تمہارا مال بھی۔ تو یہ ایک وعدہ آ گیا، بشارت آ گئی کہ اللہ کمی، آپ دنیا میں ایک لائیں جو رب کے نام پر دے کر فقیر ہوا ہو، باقی تجارتوں میں تو بڑے بڑے فقیر ہوئے ہیں جی، کمائیوں میں بڑے بڑے، حکومتوں میں بڑے بڑے فیل ہوئے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانیاں دینے والے نہ اس جہان میں فیل ہوئے ہیں نہ اگلے جہان میں فیل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔